انسان کی نفس وہ ایک ایسا گھوڑا ہے جسے اگر لگام نہیں دی جاتی تو وہ سرکش کرتی ہے بڑی، اور اس سرکشی میں انسان اپنے سارے اعمال، جو اچھے اعمال بھی ہے، وہ بھی کھو دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی پہچان ہونی چاہیے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ نفس کی پہچان کا مقصد پہلے تو یہ سمجھنا کہ نفس کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں آیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سینسز ختم ہوں گے۔ انسان نفس ہے سینس، جسم ناسوتی دنیا سے تعلق رکھنے والا مٹی سے بنا ہوا جسم ہے انسان کا، جو اس مٹی میں مل جاتا ہے۔ روح اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی، وہ پرواز ہو کے واپس عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ باقی رہتا ہے نفس، جسے ہم سینس کہتے ہیں۔ نفس جو ہے، اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے، اس کو جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی اسی سے پتہ چلتے ہیں۔ خواہشیں جو پیدا ہوتی ہیں انسان کی، وہ بھی نفس سے ہی، اور سب سے بڑی بات شیطان کا حملہ بھی نفس پہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں قرآن شریف میں نفس کے مختلف اسٹیجز بتائے گئے ہیں، جس میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئن، یہ مختلف اسٹیجز ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ نفس امارہ کیا ہے، جس کے بارے میں صوفیزم میں بہت بات کی گئی ہے۔ نفس امارہ کے بارے میں، یہ وہ نفس ہے جب انسان کوئی بھی کام کرے نیگیٹو، میں نیگیٹو کی بات کر رہا ہوں، غلط کام، شہوت والا کام، شیطانی کام، جب بھی یہ کرے اور اس کو مزہ آئے، اور وہ اس کی ایک مرتبہ بھی اس کو یہ سوچ نہ آئے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ جب انسان کی یہ پہلی اسٹیج ہے شیطانی اسٹیج، اور یہ بہت خراب اسٹیج ہے، اس کو پہچان کے اس سے نکلنا ہے۔ اور دوسرا جو اسٹیج آتا ہے اس میں پھر پچھتاوا آتا ہے، لیکن اس اسٹیج میں، روحانیت کی اس اسٹیج میں، جو بالکل ایک شیطانی عمل ہے، اس میں انسان برائیاں کرتا جاتا ہے اور کبھی اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اور یہ احساس نہ ہونا انسان کو وہی گناہ یا اس سے بھی بڑھ کر گناہ بار بار کرواتا ہے، کیونکہ اگر احساس ہو گیا تو انسان رک بھی جاتا ہے۔ لیکن نفس امارہ کا یہی کام ہے کہ وہ آپ سے غلط کام، شیطانی عمل کرواتی رہے گی یہ نفس، لیکن ایک پل کے لیے بھی انسان کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، میرا حق ہے یہ۔ اس کا مثال ایسے میں دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی ایسا، چاہے وہ ہسٹری میں آپ چلے جائیں یا حال میں دیکھیں، کوئی ایسا نیگیٹو آدمی جو بہت برا ہو، فرعون جیسا، فرعون کی نیچر جیسا، تو اس قسم کے جو نیگیٹو لوگ ہیں، جب ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین مانیں وہ ایک تو برا عمل کرتے ہیں، اور دوسرا اس برے عمل پہ بڑا فخر ہوتا ہے ان کو۔ اور یہ صرف پرانے ہسٹری میں لوگ نہیں، آج بھی ایسے لوگ آس پاس آپ کے گھوم رہے ہیں جو غلط عمل بھی کر رہے ہیں اور اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے اگر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ سوچیں کہ ان کا نفس امارہ بڑا ایکٹیو ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے
یہ نفس امارہ وہ ایسی نفس جو کبھی بھی پچھتاوا نہیں کرتی، برائیاں کرتی رہیں گی کرتی رہیں گی کرتی رہیں گی۔ تو ایسے لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ غلط ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفس امارہ کی پہچان یہ ہے، جب بھی کوئی ایسا بندہ ملے بڑا خطرناک ہوتا ہے، خود کے لیے تو بڑا خطرناک ہے، ساتھ اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس قسم کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خود کو تو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ تو ان ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور اگر خود میں ایسی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کوئی نفس امارہ کے شکار ہیں، تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑائیں، کیونکہ صوفیزم میں، تصوف میں ہمیشہ یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ ایک بڑی ولگر قسم کی بات لکھی گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے بڑا زبردست قسم کا میسج تھا، میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ یہ کہ ہمیں نفس کو کنٹرول کرنے کا بتایا گیا تھا، اور ہم اس کو سخت کرنا، لمبے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میرے سننے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک طرف نفس مطمئن ہے، جو راضی مرضی، مطلب اللہ جس سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی، یہ نفس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے نفس کو حکیموں تک محدود کر دیا۔ حکیم کہتے ہیں کہ نفس کو لمبا کیسے کرنا ہے، اس کو سخت کیسے کرنا ہے، ہم اس چکر میں لگ گئے۔ ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ جو لفظ قرآن میں لکھے ہوئے ہم نے ان کو گالیاں بنا دی، حکیموں کے چکر میں لگ گئے۔ کتنی کرپشن ہے یہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ لفظوں کی، لینگویج کی کرپشن کی انتہا دیکھ لیں، کہ نفس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کنٹرول کرو اور تزکیہ کرو، اس کا بار بار تزکیہ نفس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن ہم نے کیا، یہ جو قرآن کے دشمن ہیں ان لوگوں نے ہمیں اس طرف دھکیل دیا کہ ہم نفس کی طرف جب سوچتے ہیں، جب بھی ہم نفسانی خواہش کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سیکس کی طرف لے کے جاتا ہے، جب بھی نفس کا لفظ آتا ہے تو سیکس کی طرف جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ نفس پھر امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس ملہمہ کیا ہے، نفس مطمئن کیا ہے، جب یہ اس طرف کل نفس ذائقۃ الموت وہ کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں نفس کے بارے میں، لیکن ہم نے نفس کو صرف اسی طرف لے کے گئے۔ شرم آنی چاہیے۔ آج کے بعد آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ لفظ سنیں اور اس کو اگر اس پہلو میں کوئی بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرے تو اس کو ذرا سخت لینگویج میں سمجھائیں، کہ لفظوں کی کرپشن نہ کریں، جو اصل چیز ہے اس کی طرف آئیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں نفس امارہ کی پہچان اور سمجھ آپ کو ہو گئی ہوگی۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو روحانیت میں نفس مطمئن تک پہنچائے، تاکہ محشر کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔